یہ اس کا گد ہے، گد کھنڈئی ہے، اور اس کا پارٹ 1 عیدگاہ۔ رمضان کے پورے 30 روزوں کے بعد عید آئی ہے۔ کتنا منوہر، کتنا سہاونا پرانت ہے۔ وૃکشوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب روکن ہے، آسمان پر کچھ عجیب لالیما ہے۔ آج کا سوریہ دیکھو کتنا پیارا، کتنا سیتل ہے، مانو سنسار کو عید کی بدھائی دے رہا ہے۔ گاؤں میں کتنی ہلچل ہے، عیدگاہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے، پڑوس کے گھر میں سوئی دھاگا لینے دوڑا جا رہا ہے۔ کسی کے جوتے پھٹے ہو گئے ہیں، اس میں کسی کے جوتے کڑے ہو گئے ہیں، اس میں تیل ڈالنے کے لیے تیلی کے گھر بھاگا جاتا ہے۔ جلدی جلدی بیلوں کو سانی پانی دے دے، عیدگاہ کو لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گا۔ 30 کوس کا پیدل راستہ، پھر سینکڑوں آدمیوں سے ملنا بیٹھنا، دوپہر کے پہلے لوٹنا اسمبھو ہے۔ اس کے لڑکے سب سے زیادہ پرسن ہیں۔ کسی نے ایک روزہ رکھا ہے، وہ بھی دوپہر تک، کسی نے وہ بھی نہیں، کیونکہ عیدگاہ جانے کی خوشی اس کے حصے کی چیز ہے۔ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، اس کے لیے تو عید ہے۔ روز عید کا نام رٹتے تھے، آج وہ آ گئی ہے۔ اب جلدی پڑی ہے کہ لوگ عیدگاہ کیوں نہیں جاتے۔ انہیں گرہستی کی چنتاؤں سے کیا پروجن؟ سبھیوں کے لیے دودھ اور شکر گھر میں ہے یا نہیں؟ ان کی بلا سے یہ تو سویاں کھائیں گے۔ وہ کیا جانے کہ ابا جان کو فتح واس چودھری قائم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ چودھری آج آنکھیں بدل لے تو یہ ساری عید مبارک محرم ہو جائے۔ ان کی اپنی جیبوں میں تو کبیر کا دھن بھرا ہوا ہے، بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں اور خوش ہو کر پھر رکھ دیتے ہیں۔ محمود گنتا ہے، 1 2 10 12، اس کے پاس 12 پیسے ہیں۔ محسن کے پاس 1 2 3 8 9 15 پیسے ہیں۔ انہی ان گنتی پیسوں میں ان گنتی چیزیں لگائیں گے، کھلونے، مٹھائیاں، بگل، گیند اور جانے کیا کیا۔ اور سب سے زیادہ پسند ہے حمید، وہ 4 5 سال کا غریب صورت دبلا پتلا لڑکا، جس کا باپ گد ورث ہجے کی بھیٹ ہو گیا اور اس کی ماں نہ جانے کیوں پیلی ہوتی ہوتی ایک دن مر گئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کیا بیماری ہے، کہتی تو کون سننے والا تھا۔ دل پر جو کچھ بیتی تھی وہ دل میں ہی سہتی تھی، اور جب نے سہا گیا تو سنسار سے ودا ہو گئی۔ اب حمید اپنی بوڑھی دادی حمینا کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی پرسن ہے۔ اس کے ابا جان روپے کمانے گئے ہیں، بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے۔ امی جان اللہ میاں کے گھر سے اس کے لیے بڑی اچھی چیزیں لانے گئی ہیں، اس کے لیے حمید پرسن ہے۔ آسا تو بڑی چیز ہے، اور پھر بچوں کی آسا، ان کی کلپنا تو رائی کا پروت بنا لیتی ہے۔ حمید کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر پر ایک پرانی دھرنی ٹوپی ہے جس کا موٹا کالا پڑ گیا ہے، پھر بھی وہ پرسن ہے۔ جب اس کے لیے ابا جان تھیلیاں اور امی جان نمائتیں لے کر آئے گی تو وہ دل کے ارمان نکال لے گا۔ تب دیکھیں گے محمود، حسین، نورے اور سمی کہاں سے اتنے پیسے نکالیں گے۔ ابھاگن حمینا اپنی کٹوری میں بیٹھی رو رہی ہے۔ آج عید کا دن ہے، اس کے گھر میں دانہ نہیں ہے۔ آج حمید ہوتا تو کیا اسی طرح
عید آتی اور چلی جاتی۔ اس اندھکار اور نراسا میں وہ ڈوبی جا رہی ہے۔ کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو؟ اس گھر میں اس کا کام نہیں، لیکن حامد اسے کسی کے مرنے جینے سے کیا مطلب؟ اس کے اندر پرکاش ہے، باہر آسا ہے۔ ویتیہ اپنا سارا دل بل لے کر آئے۔ حامد کی آنند بھری چنتون اس کا دھیاوج کر دے گی۔ حامد بھیتر جا کر دادی سے کہتا ہے، تم ڈرنا نہیں اماں، میں سب سے پہلے آؤں گا، بالکل نہ ڈرنا۔ امینا کا دل کچوڑ رہا ہے۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حامد کا باپ امینا کے سوا اور کون ہے؟ اس کے کیسے اکیلے میلے جانے دے؟ اسے بھیڑ بھاڑ میں بچہ کہیں کھو جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں، امینا اسے یوں نہ جانے دے گی۔ ننھی سی جان 30 کوس چلے گا کیسے؟ پیر میں چھالے پڑ جائیں گے۔ جوتے بھی تو نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دور پر اسے گود لے لے گی۔ لیکن یہاں سویاں کون پکائے گا؟ پیسے ہوتے تو لوٹتے سب سامگری جمع کر کے چھٹ پٹ بنا لیتی۔ وہاں تو گھنٹوں چیزیں جمع کرتے لے لیں گے۔ مانگے ہی کا تو بھروسہ ٹھہرا۔ اس دن فہیمن کے کپڑے سلے تھے، 8 آنے پیسے ملے تھے۔ اس 8 آنے کو ایمان کی طرح بچاتی چلی آتی تھی اسی عید کے لیے۔ لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کرتی؟ حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو 2 پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی۔ اب تو کل 2 آنے پیسے بچ رہے ہیں۔ 3 پیسے حامد کی جیب میں، 5 امینا کے بٹوے ہوئے۔ وہی تو بساط ہے اور عید کا تہوار، اللہ ہی بیڑا پار لگائے گا۔ دھون اور نائی اور مہت رانی اور چوڑی ہرنی سبھی تو آئے گی۔ سبھی کو سویاں چاہیے اور تھوڑا کسی کی آنکھوں میں نہیں لگتا۔ کس سے منہ چرائے گی؟ اور منہ کیوں چرائے؟ سال بھر کا تہوار ہے، زندگی خیریت سے رہے، ان کی تقدیر بھی تو اسی کے ساتھ۔ بچے کو خدا سلامت رکھے، دن بھی کٹ جائے گا۔ گاؤں سے میلہ چلا اور بچوں کے ساتھ حامد بھی چل رہا تھا۔ کبھی سب کے ساتھ دوڑ کر آگے نکل جاتے، پھر بھی پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے۔ یہ لوگ کیوں اتنا دھیرے دھیرے چل رہے ہیں؟ حامد کے پیروں میں تو جیسے پر لگ گئے ہیں۔ وہ کبھی تھک سکتا ہے۔ شہر کا دامن آ گیا۔ سڑک کے دونوں اور امیروں کے باغیچے اور پکی چاردیواری بنی ہوئی ہے۔ پیڑوں میں آم اور لیچیاں لگی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی لڑکا ککڑی اٹھا کر آم پر نشانہ لگاتا ہے۔ مالی اندر سے گالی دیتا ہوا نکلتا ہے، لڑکے وہاں سے ایک پلنگ پر ہیں، خوب ہنس رہے ہیں۔ مالی کو کیسے الو بنایا ہے؟ بڑی بڑی عمارتیں آنے لگیں۔ یہ عدالت ہے، یہ کالج ہے، یہ کلب گھر ہے۔ اتنے بڑے کالج میں کتنے لڑکے پڑھتے ہوں گے؟ سب لڑکے نہیں ہیں جی، بڑے بڑے آدمی ہیں۔ سچ، ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں۔ اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک پڑھنے جاتے ہیں، نہ جانے کب تک پڑھیں گے اور کیا کریں گے۔ اتنا پڑھ کر حامد کے مدرسے میں تو 3 بڑے بڑے لڑکے اور بالکل 3 کوڑی کے روز مار کھاتے ہیں۔ کام سے جی چرانے والے۔ اس جگہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور کیا کلب گھر میں جادو ہوتا ہے؟ سنا ہے وہاں
مردوں کی کھوپڑیاں دوڑتی ہے اور بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں، پر کسی کو اندر نہیں جانے دیتے۔ اور وہاں شام کو صاحب لوگ کھیلتے ہیں، بڑے بڑے آدمی کھیلتے ہیں، مونچھوں داڑھی والے، اور میم بھی کھیلتی ہے۔ سچ ہماری اماں کو وہ دے دو، کیا نام ہے، بیٹ تو اسے پکڑ ہی نہ سکے، گھومتے ہی لڑک جائے۔ محمود نے کہا، ہماری امی جان کا تو ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ قسم، محسن بولا، چلو مانو آٹا پیس ڈالتی ہے، ذرا سا بھیٹ پکڑ لے گی تو ہاتھ کپکپانے لگیں گے۔ سڑکوں گھڑے پانی روز نکالتی ہے، 5 گھڑے تو تیری بھینس بھی پی جاتی ہے۔ کسی میم کو 1 گھڑا پانی بھرنے پڑے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا جائے۔ محمود، لیکن دوڑتی تو نہیں، اچھل کود تو نہیں سکتی؟ محسن، ہاں، اچھل کود نہیں کر سکتی، لیکن اس دن میری گائے کھل گئی تھی اور چودھری کے کھیت میں جا پڑی تھی تو اماں اتنا تیز دوڑی کہ میں انہیں نہ پکڑ سکا۔ سچ۔ آگے چلے۔ حلوائیوں کی دکان شروع ہوئی۔ آج خوب سجی ہوئی تھی، اتنی مٹھائیاں کون کھاتا ہے، دیکھو نا ایک ایک دکان پر مانو ہوگی۔ سنا ہے رات کو جن آ کر خرید لے جاتے ہیں۔ ابا کہتے تھے کہ آدھی رات کو ایک آدمی ہر دکان پر جاتا ہے اور جتنا مال بچا ہوتا ہے وہ تلوا لیتا ہے اور سچ مچ کے روپے دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی روپے۔ حامد کو یقین نہ آیا، ایسے روپے جنت کو کہاں سے مل جائیں گے؟ محسن نے کہا، جنت کو روپے کی کیا کمی، جس خزانے میں چاہے چلی جائے، لوہے کے دروازے تک انہیں نہیں روک سکتے۔ جواب آپ ہے کس فیر میں، ہیرے جواہرات تک ان کے پاس رہتے ہیں۔ اسے خوش ہو گئے، اسے ٹوکروں جواہرات دے دیے، ابھی یہیں بیٹھے ہیں، 5 منٹ میں کلکتہ پہنچ جائے۔ حامد نے پھر پوچھا، جن بہت بڑے بڑے ہوتے ہوں گے؟ محسن، ایک ایک آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ جی، زمین پر لیٹا ہو جائے تو اس کا سر آسمان سے جا لگے، مگر چاہے تو وہ لوٹے میں گھس جائے۔ حامد، لوگ انہیں کیسے خوش کرتے ہوں گے؟ کوئی مجھے وہ منتر بتا دے تو ایک جن کو خوش کر لوں۔ محسن، اب یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن چودھری صاحب کے قابو میں بہت سے جن ہیں۔ کوئی چیز چوری جائے، چودھری صاحب اس کا پتہ لگا دیں گے اور چور کا نام بھی بتا دیں گے۔ جمراتی کا چھوا اس دن کھو گیا تھا، 3 دن حیران ہوئے کہیں نہ ملا، تب چھک مار کر چودھری کے پاس گئے۔ چودھری نے ترنت بتا دیا، میواسی خانے میں ہے اور وہیں ملا۔ جنات آ کر انہیں سارے جہاں کی خبریں دے جاتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چودھری کے پاس کیوں اتنا دھن ہے اور کیوں ان کا اتنا سامان ہے۔ آگے چلے، پولیس کی لائن ہے، اب سبھی کانسٹیبل باقاعدہ کرتے ہیں۔ ریٹن فے کو رات کو بیچارے گھوم کر پہرا دیتے ہیں، نہیں چوریاں ہو جائیں۔ محسن نے پرتواد کیا، یہ کانسٹیبل پہرا دیتے ہیں تبھی تم بہت جاتے ہو۔ اجی حضرت یہی چوری کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں۔ رات کو یہ لوگ چوروں سے تو کہتے ہیں چوری کرو، اور آپ دوسرے محلے میں جا کر جاگتے رہو پکارتے ہیں۔ جبھی ان لوگوں کے پاس اتنے روپے آتے ہیں۔ میرے ماموں ایک تھانے میں کانسٹیبل ہیں، 20 روپے مہینہ پاتے ہیں،
لیکن 50 روپے گھر بھیجتے ہیں۔ اللہ قسم میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ ماموں آپ اتنے روپے کہاں سے پاتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگے بیٹا اللہ دیتا ہے۔ پھر آپ ہی بولے ہم لوگ چاہے تو ایک دن میں لاکھوں مار لائے، ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری نہ چلی جائے۔ حامد نے پوچھا یہاں لوگ چوری کرواتے ہیں تو کوئی انہیں پکڑتا نہیں؟ محسن اس کی نادانی پر دیا کھا کر بولا ارے پاگل، انہیں کون پکڑے گا؟ پکڑنے والے تو یہ لوگ خود ہیں، لیکن اللہ انہیں سزا بھی خوب دیتا ہے۔ حرام کا مال حرام میں جاتا ہے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے ماموں کے گھر میں آگ لگ گئی۔ ساری لائی پونجی جل گئی، ایک برتن تک نہ بچا۔ کئی دن پیڑ کے نیچے سوئے۔ اللہ قسم پیڑ کے نیچے پھر نہ جانے کہاں سے 100 گز لائے تو برتن بھانڈے آئے۔ حامد 100 تو 50 سے زیادہ ہوتے ہیں، کہاں 50 کہاں 150، ایک تھیلی بھر ہوتا ہے۔